جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عام انتخابات کا دورہ ہے، مطلب ہونے تو ہیں ہی، اس میں رکاوٹیں بھی بہت سی ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں آہستہ آہستہ کسی ایک اتحاد پہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اب اس اتحاد کا جو مقصد ہے وہ انتخابات کا انعقاد ہوگا یا کچھ اور ہوگا، لیکن مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف الخیال سیاسی جماعتیں وہ ایک اتحاد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس کے اوپر آج ہم ضرور بات کریں گے۔ سائفر کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر بھی آج عمران خان صاحب سے تحقیقات باقاعدہ جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ آج پہلی پیشی تھی جو کہ ہوئی ہے، اور اس میں بھی چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کا بیان لیا گیا۔ ان کے جو لائر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یعنی آج جو کارروائی ہوئی ہے سائفر کے حوالے سے اس کے اوپر بات کریں گے، اور جو اہم اس سے زیادہ بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بیگم صاحبہ جو کہ اہلیہ ہیں عمران خان صاحب کی، انہوں نے کسی اسلامی ملک سے مدد جو ہے وہ مانگی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے یا خان صاحب کے جانے کے لیے۔ اب اس کے اوپر صبح سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کیا تفصیلات ہیں اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی کوئی این آر او مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انتخابات کے حوالے سے کنسرنز بھی ہیں، اور انتخابات کے حوالے سے مختلف الخیال جماعتیں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انتخابات کو اپنے وقت پر ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ 90 دنوں کے اندر تو انتخابات نہیں ہو سکتے، لیکن 90 دنوں سے آگے کتنا جا سکتے ہیں یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ خاص کر کے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے اندر یہ ایک بے چینی اور اضطراب موجود ہے، کیونکہ شاید ان کا خیال تھا کہ جو بھی معاملات ہوں گے اس کا الزام نگران سیٹ اپ کے اوپر آئے گا، اور نگران سیٹ اپ کے اوپر آنے کی وجہ سے پی ایم ایل این کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اس کے بعد ان کے لیے ایک گراؤنڈ پریپیئر ہوگا اور وہ انتخابات میں جو ہے وہ کود پڑیں گے اور ان کو وارم ویلکم کیا جائے گا، نواز شریف صاحب کی واپسی کو وارم ویلکم کیا جائے گا۔ مگر ایسے لگتا ہے کہ سر دست ان کی یہ جو ایک لائے عمل تھا وہ کوئی کامیاب لائے عمل نظر نہیں آ رہا، اور شاید اب نہیں تو ایک ہفتے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ جلد سے جلد انتخابات جو ہے ان کا انعقاد ممکن بنایا جا سکے۔ اچھا، اب یہ جو ایک تھیری ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تب وطن واپس آئیں گے جب لوگ کہہ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے ایک مسیحا کی طرف کہ مسیحا جلدی سے آئے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں، جو انتخابات ڈیلے ہوں گے ان میں تاخیر ہوں گی، لگتا ہے ایسے ہے کہ آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اس کے اندر کافی زیادہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے، یا چیزوں کو اتنا الجھایا جا چکا ہے یا چیزیں اتنی الجھ چکی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ کچھ سیاسی جماعتوں نے اس سچویشن کو بھانپا ہے، مثلا اس میں پاکستان مسلم لیگ، پاکستان تحریک انصاف تو پہلے سے مطالبہ کر ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا مطالبہ تو بہت پہلے سے ہے تحریک انصاف کا کہ انتخابات جو ہے وہ ہو جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، یہ وہ جماعتیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں اور بڑی پرسو کر رہی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ اپنے جو ایک پی ڈی ایم کے اتحاد یا جو اتحادی حکومت کے اندر جماعتیں تھیں ان سے بالکل الگ نظریے پہ ہیں۔ بی این پی کی بھی بات ہے نیشنل ان کے علاوہ، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایم کے ایم کہہ رہی ہے کہ نہیں، جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تب تک انتخاب نہیں ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے نئی حلقہ بندیاں جلد از جلد کی جائیں، لیکن 90 دنوں کے اندر انتخابات یا فوری انتخابات کا مطالبہ کم از کم ہمارے سامنے ان کا جو ہے وہ نظر سے نہیں گزرا۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی اسٹریٹجی ہو اور وہ چاہ رہے ہوں کہ انتخابات جو ہے وہ 90 دنوں کے فوری بعد جو ہے وہ کروا دیے جائیں۔ اسی طرح سے عوامی نیشنل پارٹی کی جو ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ملاقات ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے، انہوں نے ان کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ ہمیں جو الیکشن سکیجول ہے وہ ہمیں سامنے لا کے دیں۔ جے یو آئی ایف کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی جے یو آئی ایف کا تاحال کوئی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا معاملہ کہ وہ انتخابات کو 90 دن میں چاہ رہے ہیں، 90 دن سے آگے کتنا چاہ رہے ہیں، فروری کے بعد چاہ رہے ہیں، کب چاہ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس وقت کہ آئینی تقاضا 90 دنوں کا ہے، لیکن اس وقت تک لگتا ایسے ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کتنا آگے جائے گا معاملہ، اس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو اب ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی
عوامی نیشنل پارٹی، یہ تمام جماعتیں جو ہیں، اور ہو سکتا ہے کل کو پی ایم ایل این بھی اس کے اندر شامل ہو، کہ ان انتخابات کو جو ہے وہ کم از کم وقت کے اندر جو ہے وہ ان کو انعقاد ان کا ہو اور ایک منتخب حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آئے۔ اچھا، منتخب حکومت کا برسر اقتدار آنا یوں ضروری ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل جس طرح سے مرضی جتنا مرضی وہ اچھا کام کر لے۔ اول تو ابھی تک 15-20 دنوں کے اندر ہمیں کوئی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ قسم کی تبدیلی پالیسی کے اندر نظر نہیں آئی، لیکن اگر وہ اچھا کام کر بھی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بہت جلدی اخذ کرنا نتیجہ، اس کے باوجود جو دنیا ہے وہ ان پہ اعتبار نہیں کرے گی۔ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایک منتخب حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ مثلا آئی ایم ایف کے ساتھ رابطہ کر لیا گیا ہے، انہوں نے لائے عمل مانگ لیا ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، اگر وہ کر لیتے بہت بڑی سکسیس ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منتخب حکومت کا وجود میں آ کے بات کرنا، پالیسی کو کرنا، اور 5 سال کے لیے کنٹینیوٹی اس کے لیے کرنا اگر رہنے دی، ورنہ تو پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنے وقت کو پورا نہیں کرتی، لیکن اگر وہ کر لیتے ہیں اور پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے تو کم از کم کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں ہو سکتے ہیں۔ آپ نے جو وزیر خزانہ اپنی لگائی ہیں، وہ وزیر خزانہ جو نگران ہیں وہ پچھلے نگران سیٹ اپ کا بھی حصہ تھی، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت میں آتے ہی جو سب سے پہلے الزام لگایا تھا وہ نگران سیٹ اپ پہ نہیں لگایا تھا، انہوں نے پی ایم ایل این پہ لگایا تھا، جبکہ نگران سیٹ اپ کی جو کارکردگی تھی 3 مہینے کی، اس نے پاکستان کو جہاں پہ لا کے کھڑا کیا وہ بھی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو اگر پھر وہی صورتحال ہوتی ہے اور نگران سیٹ اپ فروری تک کنٹینیو کرتا ہے، یہ وزارت خزانہ اس طرح کی پالیسیز آج پارلیمانی جو کمیٹی ہے یا جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس میں وہ پیش بھی ہوئی، ان کے اوپر کافی تنقید بھی کی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک ان کا ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی سلو موڈ میں ہیں، ایگریسو پالیسیز ان کی طرف سے دیکھنے کو نہیں مل رہی، ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک انریسٹ ہے پاکستان کے اندر جو کہ آنے والے دنوں میں اور بڑھ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر فوری طور پر یا تو نگران جو وزیر خزانہ ہے ان کو بہت ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، یا نگران وزیر اعظم کو پالیسیز کے حوالے سے بھی اور اس کے حوالے سے بھی، تاکہ ڈے ٹو ڈے بھی اگر چلانا ہے تو کم از کم معیشت کو اس طرح نقصان نہ ہو جس طرح کہ اب توقع کی جا رہی ہے، یا دن بدن جو ہے وہ سلپ ہوتا چلا جائے، مارکیٹ سلو ہو گئی ہے آپ کی، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ارجنسی ہمیں نظر نہیں آ رہی اس وقت نگران سیٹ اپ کے اندر۔ یہ ڈیلیبریٹلی ہے یا غیر ارادی طور پر ہے یا جو بھی اس کی وجوہات ہے، کسی پہ کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا اس وقت، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح سے سلو رسپانس رہا تو آگے جا کے یہ نظر ایسے لگے گا اور اس پہ بات ہوگی کہ یہ کہیں ارادی طور پر تو نہیں کیا گیا، یہ کہیں ڈیلیبریٹلی تو ایسے حالات نہیں بنا دیے گئے کہ اگلی آنے والی حکومت جو ہے وہ بھی اسی طرح کی کمپلینٹس کرے جس طرح سے پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ کافی اہم ہے، اور جہاں تک قیادت کا مسئلہ ہے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر ہیں، اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ پاکستان میں ہیں، لیکن ان کا جو پبلک انٹریکشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ان کو ظاہر ہے کہ عوام کے بیچ میں آ کے عوام کو سمجھانا پڑے گا، کم از کم یہ بیانیہ دینے کی ضرورت ہے کہ پچھلے 2016 سے لے کے اب تک، یا پھر 2014 سے لے کے اب تک، یا چلیں 2017 سے لے کے اب تک جو ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی ہے، 2018 کے بعد سے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کے حالات کے ساتھ کیا کیا گیا، کیا اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ عوام کو اعتماد میں لینا پسند کریں گے؟ عوام کو امید دلانے کی ضرورت ہے، عوام کے بیچ میں آنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے اوپر تو بہت سی بات ہوتی ہے، اور یہ آج اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا ضروری تھی، اس لیے آپ کے سامنے یہ گوش گزار کیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سائفر میں اور عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے، عمران خان صاحب کا مستقبل جو ہے وہ بہت سارے کیسز کے اندر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اب توشہ خانہ کے اندر ان کو ایک بیل گرانٹ کی گئی ہے یا ان کی سزا معطل ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب کو ابھی اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، ابھی ان کو یہ ثابت کرنا ہے، کیونکہ یہ مس ڈیکلیریشن کا کیس ہے، یہ ان کی غلط بیانی اور جھوٹ کا کیس ہے، یہ اس رقم کے چھپانے کا کیس ہے جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر نہیں لکھی۔ تو اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے کہ ابھی یہ معاملات چلیں گے، لیکن اس دوران سائفر کے اوپر جو کارروائی ہے وہ تیز ہوئی ہے،
اور اٹک جیل میں آج اس کے بارے میں سماعت بھی ہوئی تھی، جس میں کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی سماعت کی اور جج صاحب وہاں پہ گئے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ان جج صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان پہ بھی دباؤ بڑھایا جانا شروع ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی ججز ظاہر ہے کہ خود نہیں بول سکتے، نہیں بولتے. اب یہ جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس کا یہ اب کتنا دباؤ لے سکتے ہیں جج صاحب، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہوگا، یہ بہت اہم نقطہ ہوگا. کیونکہ اس جو سوشل میڈیا کی جو کیمپین ہے اور جو تحریک انصاف کا پروپیگنڈا ہے، جو تحریک انصاف کا ڈسکریڈ، وہ صحافی ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ جج ہوں، کوئی بھی شعبہ جو پی ٹی آئی سے کی پالیسیز پہ تنقید کرتا ہے، اور جو ایون جرنیل بھی، ان کو بھی اگر ان کی پالیسی پہ ہیں، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی یعنی جنرل فیض جیسے لوگ ہیں، جنرل باجوہ جو پہلے بہت زیادہ ان کے ساتھ تھے، عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب ان کی جماعت نے ان کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا لا کے، یعنی ان کے حمایت میں کہاں پہ. لیکن اس وقت ان پاپولر تھے، آج بھی ان پاپولر ہیں. اب جو ہے معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر یہی پالیسی اختیار کی گئی ان جج صاحب کے لیے بھی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ہتھ کنڈا ہے، یہ ایک ہتھیار ہے جو کہ تحریک انصاف کے ہاتھ میں دیا گیا تاکہ لوگوں کو خاموش کروایا جائے، تو لوگوں پہ دباؤ بڑھوایا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ انفلوئنس کیا جائے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر بھی اس کے باوجود کہ اتنا دباؤ سوشل میڈیا پہ کردار کشی کی مہم جو چلاتے ہیں اس کو وہ سسٹین کر سکیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو کیا یہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، یہ ایک الگ کہانی ہے. مگر آج عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ سٹانس لیا ہے کہ جو بھی معاملہ تھا، چونکہ ڈی کلاسیفیکیشن ہو چکی ہے اس کانٹینٹ کی، اس مواد کی، اس خط کی، اس سائفر کی جو کہ عمران خان صاحب کے پاس تھا، اور کابینہ نے اس کے جو ہے وہ پرمیشن دی تھی، لہٰذا یہ اب سیکرٹ ایکٹ کے اندر نہیں آتا. یہ ایک بہت مضبوط دفاع ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب اس دفاع کو صحیح معنوں میں لے کے چلیں. وہ منٹس پرووائڈ کر دیے جائیں جو کہ اعظم خان صاحب کے ہوتے ہوئے کتنے مشکل ہوگا، کتنا ممکن ہوگا، یہ ایک الگ کہانی ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ظاہر ان کے کیس میں جان پڑ سکتی ہے. ادروائز یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو سائفر تھی، اس کے اوپر ان کی جو پالیسی تھی، یہ پالیسی جو انہوں نے اختیار کی تھی، یہ سیاسی مفادات کے لیے نہیں تھی، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی مفادات کے لیے تھی. اور اعظم خان صاحب اس پہ بہت اہم گواہی بن سکتے ہیں کہ یہ جو کانٹینٹ تھا یہ ڈی کلاسیفائی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یعنی کہ پرمیشن دی تھی کابینہ نے کہ اس جو معاملہ ہے اس کو آپ پبلک کر دیں، کیونکہ اگر کابینہ اس کو پبلک کر سکتی ہے، وزیر اعظم کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ڈی کلاسیفیکیشن جو ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں نہیں آتی ہے، اس کے اوپر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ نہیں آتا. یہ ان کے لائر کا موقف ہے. بہرحال یہ معاملہ چونکہ چل رہا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس ٹرائل کے اندر یہ ثابت ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. لیکن یہ کافی اہم معاملہ ہے جس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اچھا، یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایمان زینب جو ہیں ان کی جو گرفتاری ہے اس کے اوپر جو لاسٹ انہوں نے ڈالا تھا معاملہ، جو ڈکیتی کی واردات وغیرہ تھا، آج اس کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث ہوئی ہے. اور میاں گلزیب حسن صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کچھ ریمارکس بھی پاس کیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایمان صاحبہ نے اپنی والدہ کے لیے کہا تھا کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کریں گی، لیکن خود انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی جو کہ انہوں نے نعرے وغیرہ لگائے تھے، جو بھی بات کی تھی. اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ 20 اگست کے بعد کوئی بھی مقدمہ جو ہے ان کے اوپر درج نہیں ہو سکتا. تو اب جو 20 اگست کا مقدمہ ہے وہ ان کے اوپر ہے، جس میں کہ نقص امن کا ہے اور پھر اشتعال دلانا ہے، یہ سارے معاملات ان کے اوپر ہیں. لیکن ابھی تک آرڈر نہیں آیا، لیکن جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں آج کچھ حوصلہ افزا اس کے سلسلے میں معلومات ہیں. لیکن وہی وقت ہوگا جب ایمان زینب صاحبہ جو ہیں ان کو رہائی ملے گی. اب تو گرفتاری کے بعد گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو بشریٰ بیگم صاحبہ کے حوالے سے خبر ہے وہ بہت اہم ہے. بشریٰ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں حافظ حمداللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایک اسلامی ملک ہے ان کے سفارتکار سے ملاقات کی ہے، ان کے اہم عہدیدار سے ملاقات کی ہے، اور اس کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے. لیکن وہ اس کو منظر عام پر نہیں لا رہے کیونکہ یہ کہیں اس دوست ملک کی طرف سے ناراضگی نہ ہو، لیکن ان کے پاس پوری تفصیلات موجود ہیں.
اچھا، کچھ دنوں سے اسلام آباد کے اندر اس پہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرح باہر جا سکتے ہیں، اور ان کے لیے شاید ان کی بیگم صاحبہ جو ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب کہتے ہیں ان کے پاس ثبوت موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے اگر وہ کوشش کر رہی ہیں تو کیا وہ بھی وطن سے، پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں؟ ایک مضبوط نیریٹو تھا ان کا، رہا ہے ان کا نواز شریف صاحب کو، حالانکہ انہوں نے خود بھیجا تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، میں یہیں رہوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اگر وہ خود جاتے ہیں تو ان کا جو سٹانس ہے وہ کتنا مضبوط رہے گا، اور کیا الیکشن سے پہلے ایسا ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر چلے جائیں؟ اگر وہ الیکشن سے پہلے باہر چلے گئے تو ان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک سی صورتحال جو ہے وہ، یعنی ان کے لیے ان کا نیریٹو جو ہے اس کو بہت ڈینٹ پڑے گا، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کو کہ اب مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، مشروط رہائی کے لیے جو ہے وہ سرگرداں ہیں؟ کیا وہ واقعی چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جلا وطنی کی زندگی گزاریں وہ، اور وہ جائیں، اور کیا ان کو اس میں کامیابی ملے گی، یا عمران خان صاحب کو ان تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر پہلے اپنے جو مقدمات ہیں ان کے اندر اس کو نمٹنا ان کو پڑے گا؟ تاحال اٹک جیل کی سلاخیں ہیں اور قیدی نمبر 804 ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ مختلف کیسز کے اندر ان کی جو رہائی ہے وہ کوئی بہت جلد سامنے نظر نہیں آتی۔ بشرا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کتنی اس کے اوپر جو ہے وہ اب کریں گی کوششیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن باہر جانے کا مطلب یہ ہے جیسے ان کے بہت سے جماعت کے بھگوڑے باہر بیٹھ کے اس وقت پاکستان مخالف اور پاکستان کے خلاف ایک تحریک نما چیز سوشل میڈیا کی حد تک انہوں نے چلائی ہوئی ہے، وہ باہر جا کے اور زیادہ ظاہر ہے کہ اس طرح بولیں گے، بات کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ کل کو خاموش رہیں یا بات نہ کریں، یا جیسے نواز شریف صاحب چلے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے، اور وہ نہیں، انہوں نے بات کی، وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ کبھی مریم صاحبہ چپ ہو جاتی تھی، کبھی وہ چپ ہو جاتے تھے، کبھی وہ تو ابھی تک چپ ہے، کبھی شہباز صاحب چپ ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو لکن چھپی تھی، یہ لکن چھپی جو ہے کیا عمران خان صاحب بھی کر پائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ ایسے میں عمران خان صاحب کی ضمانت کون لے گا؟ کیا بشرا بی بی صاحبہ یہ ضمانت لے سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کو رہائی ملتی ہے، ان کو اگر جلا وطنی ملتی ہے تو وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔